آج سے آلموسٹ 22 سال پہلے کی بات ہے, 22-23 سال, 2001 کی بات ہے. اس زمانے میں نے جو ربیع الاول کی لائٹنگ کا سامان ہے نا, کوئی 1-1.5 لاکھ روپے کا بنایا ہوا تھا, وہ میرے گھر میں رکھا ہوا تھا, تنخواہیں جوڑ جوڑ کے. والد صاحب جو پاکٹ منی دیتے تھے, اپنی جاب تو نہیں لگی ہوئی تھی, 2002 میں نے جوائننگ دی, پھر اس کو مزید ایڈ کیا. تو وہ میلاد کا سامان پھر بعد میں ہم نے اس میں سے کچھ چیزیں یہاں پہ بھی استعمال میں لے کے آئے ہیں, صحیح جگہ بھی استعمال ہو گئی ہیں الحمدللہ. تو اب ہم تو پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے تھے. یقین کریں ہمیں کبھی یہ وہم بھی نہیں آیا تھا کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام کی خوشنودی کا کام نہیں ہے, وہ تو دین ہی کوئی اور ہے. اس لیے اس مینٹالٹی کو میں سمجھتا ہوں. آپ نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے عقلی دلائل کے ساتھ, علمی دلائل کے ساتھ. جب یہ آپ کو جذباتی ڈاکٹر پڑھائے نا, اور دیکھیں جی 12 ربیع الاول کا دن ہے, 2 گھر ہیں, ایک گھر میں جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں, لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے, اور دوسرے گھر میں کچھ نہیں ہے. آپ خود فیصلہ کریں عاشق رسول کون ہے. ہاں, اس کے جواب میں آپ نے کہنا ہے رکو ذرا, صبر کرو, ابھی بتاتے ہیں تمہیں. کہ اس سے بھی پہلے 10 محرم کا دن آیا تھا, 2 گھر تھے, ایک گھر کے اندر آہو بکا ہو رہی تھی, مجلس تھی, دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. اب بتاؤ عاشق اہل بیت کون ہے, وہ شیعہ کا گھر یا تمہارا بریلویوں کا گھر؟ تو یہ آپ کو کیا کہیں گے, نہیں اہل بیت کو تو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن اس طریقے سے نہیں کرنا. تو سرکار ہے تہاڈا میلاد بھی اس طریقے سے نہیں کرنا. آئے نا داڑھ تھلے, ہاں اے میری داڑھ تھلے ہی آ سکتے ہو. کیوں؟ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں, بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں, یعنی دیوبند والا دیو. اور اے پیو اے بگوٹن والا نہ لینا, اے علمی طور تے میں گل کر رہا ہوں. ہاں, ایک ٹیچر کی حیثیت سے کہتے ہیں نا استاد روحانی باپ ہوتا ہے. تو اب یہ میرے چھوٹے چھوٹے کلپ اسی طرح کے لوگ کاٹتے, کہتے تھے کہ انجینئر صاحب کتنی جذباتی باتیں کرتے ہیں. بھائی اس طرح کے آپ کلپ قرآن سے کاٹیں نا تو قرآن پاک کسی نے پڑھنا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ پورے کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے. کہیں پہ اللہ تعالیٰ کوئی سخت بات کرتا ہے, کہیں پہ کوئی واقعہ بیان کرتا ہے, کہیں کوئی اینٹی وینم کے طور پہ بات کرتا ہے. تو آپ ساری سخت آیات کٹھی کریں تو لوگ کہیں گے یار یہ کوئی کتاب ہے پڑھنے والی, کوئی سیدھے طریقے نہ بندہ گل کرے. وہ سیدھے طریقے سے ہی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے اتنی بڑی بات. اب یہ میری 1-1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے, اس میں نے کوئی بات مزاح کے طور پہ کرنی ہے, کوئی سلوگن کے طور پہ کرنی ہے, تو اس کو بیچ میں سے کاٹ کے یہ سمجھنا کہ یہ کوئی متکبر ہو گیا, یہ ہو گیا. بھائی تمہارے سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہے, ہاں 1 روپے کے روادار نہیں ہے, اللہ کے فضل سے اپنی جیب سے کھلایا ہے. اور یہ اس لیے نہیں کہ وہ کسی سے کوئی احسان والا معاملہ کر رہے ہیں, بلکہ ہم اس سسٹم کو غلط سمجھتے ہیں جو چندوں کی بنیاد پہ چلا ہوا ہے. یہ آپ کو کبھی بھی حق بات نہیں بتائے گا. تو ہم نے سسٹم سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا سوائے اپنی لائف کو ونریبل کیا, اپنی فیملی کی لائف کو, اپنے قریبی ٹیم ممبرز کی لائف کو ونریبل کیا. اس سسٹم سے حاصل تو کچھ نہیں کیا. سب سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی تھی نا, وہ یہ تھی کہ میں اپنے یوٹیوب کے چینل کو ویڈیو ایڈز کے اوپر مونیٹائز کرتا اور 1 کروڑ روپیہ کم از کم مہینے کا میں کماتا. ہاں, ہر مہینے میں 100-150 مولوی خرید لینا. ہاں, آ کے میرے آکی وی لاگ بنا لے ہوں. ہاں, یہ بھی نہیں کیتا یار میں, ان کڈیا کے دے چوں. یہی کچھ ہی کرنا ہوتا ہے نا, کسی نے کوئی دنیا میں کوئی چیز گین کرنی ہوتی ہے. کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں جاتا, ٹھیک ہے, نہ مجھے کوئی شوق ہے کوئی پولیٹیکل جماعت جوائن کرنے کا. بس مسکینوں کی طرح مولا علی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے فضل سے, اپنے نبی کے مجاہد بن کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. ہاں جی, اللہ کا نام لے کے اب وہ 12 آیات کور کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ریفرنس نمبر 1 وہ ہے سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 164. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنین پر کہ اس نے ان میں رسول کو بھیجا, من انفسہم, جو ان کی اپنی جانوں میں سے, یعنی اسی قریش کے قبیلے میں سے ہیں, بنو ہاشم سے, اور اسی سپیشی سے ہیں.
ظاہر ہے کہ جب انسان آباد ہیں تو انسانوں میں پیغمبر آئیں گے. سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بناتے. اب چونکہ انسان ہے تو ظاہر انسانوں میں سے پیغمبر ہے. یتلو علیہم آیاتہ، ان کا منصب یہ ہے کہ ان پر آیات تلاوت کرتے ہیں قرآن کی. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں قرآن کی برکت سے. ان کے دل کے اندر جو قدورتیں ہیں، جو شرکیہ عقائد و نظریات ہیں، جو اخلاقی برائیاں ہیں، ان سے ان کا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس قرآن کے نزول سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. کون؟ صحابہ اکرام. قرآن کے نزول سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور ہم لوگ قرآن آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں، چونکہ قرآن حکیم سے ہم اپنا تزکیہ نہیں کرتے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے. یہ انسٹرومنٹ آف دعوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اب دیکھیں کتنی زبردست بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ میرا احسان ہے. یہاں آپ کو صوفیاء نے نا الٹ بات بتائی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی شیخ احمد سرندی کہتے تھے میں اللہ کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ میرے نبی کا رب ہے، اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. یار اندازہ کرو یہ نظریات کیا قرآن و سنت میں فٹ ان بیٹھتے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رسول کو بھیجا. یہ الٹ بات کرتے ہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل البیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ چین سکھائی ہوئی ہے، اور یہ الٹ چلتے ہیں. یقیناً نبی علیہ السلام دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی قرآن کے حوالے سے فرمایا، اور ظاہر ہے کہ اسے ایکسٹراپولیٹ آپ کر سکتے ہیں. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے ملنے کے اوپر خوب خوشیاں مناؤ. تو کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں ہے نا خوشیاں مناؤ، تو ہم اس طرح جھنڈیاں لگاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ طریقہ بھی نبی علیہ السلام خود بتا کے گئے ہیں. صحیح مسلم میں 2750 نمبر حدیث، آپ علیہ السلام پیر کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. یعنی جشن قرآن اور جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر پیر کو منائی. سال کے بعد نہیں، مہینے کے بعد نہیں، ہر پیر کو روزہ رکھ کے. باقی میں اس کی چونکہ ہسٹری پہ پہلے ڈسکشن کر چکا ہوں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. آیت نمبر 2 دوسرا ریفرنس وہ ہے سورۃ الاعراف سورت نمبر 7 کی آیت نمبر 157. یہ بہت کرٹیکل آیت ہے. نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے وہ بیان ہوا ہے. اس سے زیادہ اہم چیز تو کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں کامیاب ہونے والے اہل ایمان ہیں نا، ان کی نشانیاں بتاتے ہوئے اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جو دوسرے ادیان کے ماننے والے لوگ تھے ان کو بھی اس حوالے سے گائیڈ لائنز دیں، اور مسلمانوں کو بھی، کہ کامیابی کن لوگوں کا مقدر ہونے والی ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو کہ پیروی کرتے ہیں نبی امی کی. یہ امی کی نسبت ام القری مکے کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اور امی کی نسبت نبی علیہ السلام کی اس صفت کی طرف بھی ہے کہ آپ علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ کا معجزہ تھا. کیونکہ سورۃ العنکبوت میں آیا ہے کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، ورنہ کافروں کو یہ چیز شک میں مبتلا کر دیتی کہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. یہ آپ علیہ السلام کے کیس میں معجزہ تھا. ہاں، شاعر ہونا ڈاکٹر اقبال کی خوبی ہے، لیکن نبی کے لیے شاعر ہونا
خوبی نہیں ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ, ہم نے ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے. تو نبی علیہ السلام کا پڑھا لکھا نہ ہونا یہ آپ کی شان کے لائق تھا. یہ کوئی نعوذ باللہ جہالت نہیں ہے یا ان پڑھ ہونا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم سکھائے لیکن آپ لکھ نہیں سکتے تھے, کتاب سے پڑھ نہیں سکتے تھے, کیونکہ آپ کا معجزہ ہی قرآن تھا. لوگوں نے کہنا تھا کہ ہاں جی یہ اس نے اتنے عرصے تک خود لکھ لی ہے کتاب. یہ اس کے پیچھے حکمت تھی. تو نبی امی کی پیروی کرتے ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, اور یہ نبی امی وہ ہیں کہ جن کا ذکر یہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس آلریڈی, جو تورات اور انجیل یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے. نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر بھی اور اس فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن کا ذکر بھی وہ آج بھی موجود ہے. آپ ڈیوٹرونومی چیپٹر نکالیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کا, اس میں نبی علیہ السلام کی پیشگوئی موجود ہے. اس کے بعد گوسپل آف جان نیو ٹیسٹمنٹ میں, اس میں نبی علیہ السلام کی پیشگوئی موجود ہے. چیپٹر نمبر 15 سے لے کر 18 تک وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, اس کے لیے آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز دیکھ لیں, احمد دیدہ صاحب کی سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام. یأمرہم بالمعروف, وہ حکم دیتے ہیں ان کو نیکی کے کاموں کا. وینہاہم عن المنکر, اور برائی سے منع فرماتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, اور ان کے لیے جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو حلال ٹھہراتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, اور جو گندگی والی چیزیں ہیں وہ حرام کرتے ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے شارع بنا کر بھیجا ہے, اور شریعت کا کسٹوڈین دنیا میں آن دا بہاف آف گاڈ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے. تو آپ حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ, اور جو ان کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے وہ ان سے دور کرتے ہیں. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور جو ان کے گردنوں میں غلامی کے پھندے ہیں وہ دور کرتے ہیں. یعنی جو انہوں نے خود ساختہ شریعت میں اپنے اوپر کتنی پابندیاں جیوز نے لگا لی ہوئی تھیں, کرسچنز نے رہبانیت شروع کر دی, شادی کرنا چھوڑ دی, جنگلوں میں رہنا شروع کر دیا. اسی طریقے سے مشرکین عرب کے اندر بھی خود ساختہ کئی ایک چیزیں انہوں نے داخل کر لی تھیں, جس کی وجہ سے عورتوں کو بیسک رائٹس نہیں ملتے تھے, غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے. اس طرح کی ساری چیزیں نبی علیہ السلام نے آ کے ختم فرمائی. اب سرکار بڑی کانٹے کی بات آ رہی ہے. اب اس آئینے میں ہم سب نے اپنی شکل دیکھنی ہے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, پس جو لوگ ایمان لائیں گے جو ان کے ساتھ نازل ہوا, یعنی قرآن اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات, اسلام, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لائیں. وَعَزَّرُوهُ, اور ان کی تعظیم کریں. یعنی نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد سب سے ضروری چیز آپ کی تعظیم کرنا ہے. وَنَصَرُوهُ, اور جو لوگ ان کی مدد کریں. مدد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کوئی دنیاوی طور پہ تو کاروبار اسٹیبلش نہیں کیا. مدد یہ ہے کہ دین کے کام میں آپ نے ان کی مدد کرنی ہے. جو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بھی کہا تھا, من انصاری اللہ, کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے. اس سے لوگوں نے غیر اللہ کی مدد نکالی ہوئی ہے. دیکھو ان لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہے. وہ یہ تو نہیں کہ مرے ہوئے لوگوں کو حضرت عیسیٰ بلا بلا کے کہتے تھے لکھ لو قبروں سے اور میری مدد کرو. قال الحواریون نحن انصار اللہ, جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں, ان کے دین کے مددگار ہیں. تو نبی علیہ السلام کے بھی صحابہ اور اہل بیت آپ کے مددگار تھے. آج ہم بھی نبی علیہ السلام کے اس حوالے سے مددگار ہیں کہ آپ کے دین کے لیے ہم اپنا تن من دھن لگائیں, اور اس میں سب سے پہلے ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے, اور ان کی مدد کریں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور پیروی کریں اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا, یعنی قرآن. اولئک هم المفلحون, ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے. یعنی فلاح پانے کے لیے نبی علیہ السلام پر ایمان لانا, ان کی تعظیم کرنا, دین کے معاملے میں ان کی مدد کرنا, اور قرآن کی پیروی کرنا. یہ اب دیکھ لیں کتنے مسلمان ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کی اکثریت کے سر شرم سے جھک جائیں گے. نبی علیہ السلام نے اپنا حق ادا کر دیا, اور آخری درجے میں
اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ بات قرآن میں نازل فرمانی پڑے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، یعنی یہ وہ ہے جو تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہارے لیے حریص ہیں کہ تمہارے لیے کوئی خیر خائی والا معاملہ ہو جائے، اور مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے بھی بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہیں۔ یعنی یہ سب کچھ سکھا کے بھی نبی علیہ السلام اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہوئے، فاقوں میں زندگی گزری۔ تیسرا ریفرنس سورۃ النجم، سورت نمبر 53 کی ابتدائی آیات ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ ڈوبتا ہے۔ ستارہ تو ڈوب سکتا ہے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے زوال رکھا ہے ہر چیز کو، لیکن مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ ستارہ تو ڈوب سکتا ہے، اور قسم ہے وہ ہماری قدرت کی نشانی ہے، لیکن یہ جو ہستی تمہارے پاس آئی ہیں، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، نہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ لہذا وہ جو آیت ہے نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بالکل ٹھیک ہے، یہ جو وہابیوں نے ترجمہ کیا دیوبند اور اہل حدیث نے، وہ بالکل گستاخانہ ترجمہ ہے۔ نبی کے کیس میں جب یہ لفظ آئے گا نا ضال، تو اس میں محبت میں خود رفتہ پانا۔ اب کوئی پوچھ سکتا ہے اس کا اسلوب کیا ہے، قرآن میں ہی موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، جو کہ صحابہ تھے اپنے والد کے، یعقوب علیہ السلام کے، اپنے ابا جان کے بارے میں کہا ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ حالانکہ وہاں وہی لفظ ضلال آیا ہوا ہے، لیکن وہاں کیا وہ یہ تو نہیں کہہ رہے تھے ہمارے ابا جان گمراہ ہو چکے ہیں، نہیں، محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو ہدایت کے بلند ترین مرتبے پر پہنچا دیا۔ ڈیٹم لیول کی ہدایت تو آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک ہے۔ ہر ایک پیغمبر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے پیدائش سے لے کر وفات تک، لیکن اعلیٰ درجے کی جو ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اسے عطا فرماتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی فرماتا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی شان ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بھائی امام اس کو مانو جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو نہ کبھی گمراہ ہوئے نہ کبھی بے راہ چلے اور اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ بولتے ہیں۔ اگر کہیں آپ نے کوئی ذاتی اجتہاد اپنا کیا بھی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس کی ریمیڈی فرما دی۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، وہ گناہ کی کیٹیگری میں نہیں ہوتا، اسے لغزش کہا جاتا ہے، وہ ایک ٹاپک الگ سے ہے، اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں، انبیاء گناہ نہیں کرتے۔ بہرحال یہ نبی علیہ السلام کا پروٹوکول ہے، اور اسی پروٹوکول کی وجہ سے مسند احمد میں حدیث ہے کہ، بلکہ یہ سنن نبی داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام سے جو بھی بات سنتا تھا نا وہ لکھ لیا کرتا تھا۔ پھر مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ غم کی حالت میں ہوتے ہیں، تو تم ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے کچھ دن کے بعد پوچھا کہ تم کیوں نہیں لکھ رہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح مجھے لوگوں نے کہا تھا تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اپنی مبارک زبان کو پکڑا، اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی پروٹوکول کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو اس پلانٹ ارتھ پہ اپنا خلیفہ بنایا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے نبی جب تم نے کنکریاں ماری تھیں کافروں کے لشکر کی طرف، وہ تم نے نہیں ماری تھی بلکہ وہ تو اللہ نے ماری تھی، جب کہ تم نے ماری تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو، ان کے مبارک ہاتھ کو
اپنی طرف منسوب کیا، کیونکہ دنیا پہ وہ اللہ کے ریپریزنٹیٹو ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم. اصحاب شجرہ کے بارے میں آیا کہ جب یہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے نا، آپ کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ کے اوپر. یعنی یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ فزیکلی، مراد یہ کہ وہ اللہ کے ریپریزنٹیٹو ہیں. ریفرنس نمبر 4، یہ سورۃ الحجرات سورۃ نمبر 49 کی ابتدائی آیات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے. بس جتنا تعلیم کیا ہے نا اس میں خود صفرے لگا کے ایڈ نہ کرو. جو تعلیمات ہیں، جہاں پر فرمایا کہ یہاں پہ رک جاؤ وہاں پہ رک جانا ہے، جہاں پہ فرمایا کہ یہ حلال ہے اسی کو حلال سمجھنا ہے، جس کو حرام کیا اسی کو حرام سمجھنا ہے. خود سے دین میں کوئی بدعتیں داخل نہیں کرنی. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والا، علم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو بھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کے حضور اس طریقے سے بلند آواز میں گفتگو نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، توبہ کی توفیق بھی نہ ملے. اور یہ حیران کن بات ہے کہ یہ آیت کسی عام انسان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ صحیح بخاری کے اندر شان نزول موجود ہے. عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب ہے کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ یعنی ابو بکر اور عمر برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا. ایک قبیلہ آیا ہوا تھا، نبی علیہ السلام کی یہ مبارک عادت تھی کہ جب قبیلہ اسلام قبول کر کے واپس جاتا تھا تو ایک فوکل پرسن آپ مقرر کرتے تھے. حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ اس کو فوکل پرسن مقرر کریں. حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ اس کو کریں. اس میں وہ آپس میں ان کی تلخ کلامی ہوگی. نبی علیہ السلام سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، آپس میں آوازیں بلند ہوئی تو یہ آیات نازل ہوئی کہ اگر تم نے بھی رسول اللہ کے حضور آپس میں بھی بات کرتے ہوئے آواز کو بلند کیا چھٹی ہو جائے گی. تو سرکار اگر یہ ابو بکر و عمر کا سٹیٹس ہے تو بابے دشائی کوئی نہیں. یعنی نبی علیہ السلام کی آواز سے آواز بلند کرنا اعمال کو برباد کرتا ہے. نبی کی حدیث سے کسی بابے کے قول کو بلند کرنا وہ تو تمہارا ایمان ہی برباد کر دے گا، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، بلکہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ دیکھ لیں، یہ کتابوں کا خدا ہے. اب اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی، اور آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز ہی نہیں آ رہی، اتنے ڈر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کا انعام دیا، اگلی آیات نازل ہوئی. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا. یہ پرہیزگار لوگ ہیں. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اور مزے کی بات ہے ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقبولیت دی کہ روزہ شریف پہ کئی سو سال سے یہی آیات ہیں. ایگزیکٹلی روزہ شریف کی جو جالی ہے، جو سینٹرل جالی ہے، 3 پورشن میں بنی ہوئی ہے. سینٹرل جو جالی ہے جس میں وہ دائرے کے نشان ہے، ایک بڑے دائرے کا نشان ہے، اس کے پیچھے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک، آپ کا چہرہ مبارک ہے پیچھے کر کے، اس کے بعد سیدنا ابوبکر سیدنا عمر. اس جالی کے اوپر یہی لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور جو اس طرف جالی ہے باب السلام کی طرف سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں، وہ بھی گولڈن جالی ہیں، ان کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. اور جو باب جبریل کی طرف تیسری جالیاں آتی ہیں، جب آپ سلام عرض کر کے آگے چلتے ہیں تو ان کے اوپر پھر وہ آیت لکھی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو میرے بھائی یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی خیر ہے حدیث، بلکہ وہ تو ایک مفتی کہتا ہے جی یہ ہمیں بار بار نہ بتایا کرو حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے. کہہ دسیے تنوں
فتاوی عالمگیری چاہیا ہے, قدوری شریف ہی چاہیا ہے کہ کتے نال منہ کالا کر لو تے کھوتے نال منہ کالا کر لو تے اے ہوندا ہے. اے دسیے تنوں, ہمیں نہ حدیثیں سنایا کرو. سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی تیرے رب ہونے کی قسم, یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر معاملے میں آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں, اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں بھی اس کے بارے میں کوئی کجی محسوس نہ کریں, تب یہ مومن ہوں گے. اب ان کو نہیں ہضم ہوتا, یعنی نبی علیہ السلام کی ہم حدیث بتاتے ہیں, ان کو فوراً خیال آتا ہے کہ اچھا یہ اگر حدیث میں لکھا ہوا ہے تو بابا جی انہوں نے سی پتا, وہ پھر ہے کیوں کر کے گئے, وہ تو بابے تھے کلمے پڑھا کے گئے جی اپنے نامہ دے. چشتی رسول اللہ پارٹی, اشرف تھانوی رسول اللہ پارٹی, جن کو کلمے سمجھ نہیں آئے ہیں ان کو اگر قرآن و حدیث سمجھ نہیں آئے تو وہ چھوٹی بات ہے, اتنی کافی ہے. ریفرنس نمبر 5 سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی مشہور آیت, یہ میلاد کے جلسوں میں آپ کو اکثر سننے کو ملتی ہے, لیکن کلاس کی آیت ہے, کمال آیت ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو پھر میری یعنی نبی کی اتباع کرنی ہوگی. اطاعت نہیں, صرف اتباع. اتباع کہتے ہیں دل کے ساتھ کسی کی بات کو ماننا. ایک تو ہے نا کہ مان لینا حکم ہے, مجبوری ہے, اندر سے ماننا محبت رکھتے ہوئے اس شخصیت کے ساتھ, اسے کہتے ہیں اتباع. یحببکم اللہ, اور اگر ایسا کرو گے پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. اصل چیز تو یہ ہے, تم تو ویسے ہی دعویٰ کرتے رہو, ون وے ٹریفک چڑھاتے رہو اپنے عشق و محبت کی. اگر اللہ کی محبت تمہیں چاہیے نا پھر نبی کی اتباع کرنی ہوگی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, پھر وہ تمہیں معاف بھی کر دے گا, تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. قُلْ اطیعوا اللہ والرسول, اے نبی ان سے فرماؤ اطاعت کرو, حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا. فَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر یہ روگردانی کریں, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو اللہ تعالیٰ کو کافروں سے کوئی محبت نہیں, سیدھا کافر. لیکن پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہی, بے فکر ہو, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اللہ کے نزدیک کافر نا, ایتھے مسلمان ہو, جنازہ بھی پڑھاں گے, ہاں انشاءاللہ تعالیٰ قبر بھی بناواں گے, سب کچھ کریں گے. ہاں اللہ کے حضور اگر نافرمانی کے ساتھ موت آئی ہے تو اللہ کے حضور تو پھر یہی ہے. اور اسی کو سپورٹیو سورہ نساء میں وہ آیت ہے, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا. کہتے ہیں جی قرآن کافی ہے, سنت کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی سنت کا لکھا ہوا ہے نا, جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا. سنت کو ماننا قرآن ہی کو ماننا ہے, قرآن ہی نے ہماری رہنمائی کی ہے سنت کی طرف, اور سنت ہی کا ریٹن ریکارڈ ہے احادیث کی شکل میں. ریفرنس نمبر 6, یہ میں نے ترتیب بڑی انٹلیکچوئل رکھی ہے, یہ نہیں ہے کہ میں نے ایویں رینڈملی درجنوں آیات میں سے یہ 12 میں نے سلیکٹ کی, ان کو بھی پھر میں نے کئی گھنٹے لگا کے کہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب بنے تاکہ مقدمہ پہنچے ربیع الاول شریف کے اس مہینے میں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 اور 46, سورت نمبر 33, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے اے غیب کی خبریں بتانے والے. بالکل صحیح ترجمہ ہے, نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیب کی خبر آتی ہے اللہ کی طرف سے. ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں جو نبی حاصل کرتے ہیں, بلکہ اللہ وحی کے ذریعے بتاتا ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے غیب کی خبر دیتا ہے. آپ اسے غیب کی خبر کہہ لیں, اسے علم غیب کہہ لیں, یہ ساری ٹرمنالوجیز درست ہیں, لیکن اللہ کے بتانے پر. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. خوشخبری اہل ایمان کو جنت کی, اور ڈر جو ہے وہ فاسقین کو جہنم کا, اور شاہد گواہ. اچھا ابھی ادھر اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے شاہد کا حاضر و ناظر, لیکن اعلیٰ حضرت کی ڈنڈی آگے جا کے پکڑی جائے گی. سورۃ البقرہ میں بھی یہی لفظ آیا, سورۃ الحج میں آیا, وہاں پہ تھا کہ یہ نبی
इस उम्मत के ऊपर शाहिद हैं और ये उम्मत अगली उम्मतों पर शाहिद है। तो वहां तर्जुमा आला हज़रत का क्या बनना था? ये नबी इस उम्मत के ऊपर हाज़िर नाज़िर है और पूरी उम्मत सारी इंसानियत के ऊपर जो पहले भी गुजर चुकी हाज़िर नाज़िर है। ओथे आला हज़रत गवाह तर्जुमा किया। गवाह यानी ये अल्लाह के लिए गवाही लेकर खड़े हुए हैं। जो मौलाना मदूदी ने किताब भी लिखी है शहादत अलन नास, ये पूरी उम्मत भी गवाह है, यानी अल्लाह के हक में गवाही देते हुए खड़ी होगी है पूरी इंसानियत तक तौहीद का पैगाम पहुंचाने के लिए। तो नबी इस्लाम भी शहादत अलन नास करने हैं। वो सहाबा कराम के ऊपर गवाह थे, अपने जमाने के लोगों के ऊपर गवाह थे, और फिर हज्जतुल वदा के मौका पर नबी इस्लाम ने उम्मत को यह काम ट्रांसफर किया। अब ये उम्मत भी गवाह है बाकी सारी उम्मत के ऊपर, और अगली उम्मतों पर गवाह है कि उनके अंबिया कराम ने उन तक बात सही पहुंचाई थी। वो सही बुखारी में आता है, कौम नूह इनकार कर देगी कि हमारे पैगंबर ने कोई बात ही हम तक नहीं पहुंचाई, तो फिर उम्मत मुहम्मदिया गवाही देगी, और वो गवाही किस बुनियाद पर दे रही होगी? कुरान की बुनियाद पे। ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 143 के कॉन्टेक्स्ट में बुखारी में हदीस मौजूद है। तो ऐ नबी, आप गवाह हैं, अल्लाह के लिए खड़े हुए हैं, खुशखबरी देने वाले, डर सुनाने वाले, वदाइयन इलल्लाह, और दाई हैं, बुलाने वाले हैं अल्लाह की तरफ, बिइज़्निही, उसके इज़्न के साथ, वसिराजम मुनीरा, और आप ऐसे सूरज हैं जो चमका के रख देते हैं बाकियों को भी। यानी जो भी रसूलुल्लाह के साथ अटैच हो जाएगा दुनिया और आखिरत में कामयाबी उसका मुकद्दर होगी। तो नबी इस्लाम नूर हिदायत है। इस आयत के तहत हमें यह बात पता चली कि नबी इस्लाम सिराजम मुनीरा है, ऐसे नूर हैं जो बाकियों को भी नूर बना देता है। यह हिदायत के नूर की बात हो रही है। सूरतुल माइदा में भी है ना, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और एक किताब। वहां नूर से मुराद अहले सुन्नत के जो सबसे पहले मुफस्सिर हैं जिन्होंने तफसीर लिखी, तफसीर तबरी इब्ने जरीर तबरी की, उसी से हाफिज इब्ने कसीर ने सारा छापा उन्हीं से मारा हुआ है। असल में तफसीर पहली वो लिखी गई थी। उन्होंने इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में लिखा यहां नूर से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। लेकिन ये नूर हिदायत जो मुस्नद अहमद में हदीस है, मैं अल्लाह के यहां उस वक्त भी खातमुन नबीयीन लिखा हुआ था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी मट्टी और पानी के दरमियान थे। उस वक्त भी मैं दुआए इब्राहिम हूं, मैं ईसा की बिशारत हूं, मैं अपनी मां का वो ख्वाब हूं जो उन्होंने पैदाइश के वक्त देखा कि उनके लिए एक नूर जाहिर हुआ जिससे शाम के महल्लात भी रोशन हो गए। यानी नबी इस्लाम की वालिदा सैयदा आमना सलामुल्लाहि अलैहा को यह ख्वाब दिखाया गया था कि आपसे जो बच्चा पैदा होगा बिल आखिर उसकी हुकूमत रोमन अंपायर को भी सुपरसीड कर जाएगी। तो नबी इस्लाम नूर हिदायत है। नबी इस्लाम तो बहुत बड़ी हस्ती, खुलफाए राशिदीन, अहलुल बैत, सही बुखारी, सही मुस्लिम, ये सब के सब नूर हिदायत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सबूत है इस बात का कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम नूर कहते हैं हिदायत के तौर पर, या आपकी क्वालिटी के तौर पर। रेफरेंस नंबर 7 सूरह सबा, सूरत नंबर 34 की आयत नंबर 28, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। ऐ नबी, हमने आपको पूरी इंसानियत के लिए खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं जानते। यह नबी इस्लाम की बहुत बड़ी खूबी है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, जो सूरतुल अंबिया में भी है, हमने आपको सारे जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा, यह भी तर्जुमा अरबी में दुरुस्त है, और तमाम जहान वालों के लिए यह भी दुरुस्त है। तमाम जहानों से मुराद क्या? यानी ये इंसानों का एक जहान है, दरख्तों का एक जहान है, जानवरों का एक जहान है, परिंदों का एक जहान है, यानी उनकी जो अपनी एक जो क्लोज एनवायरनमेंट में जो वो रहते हैं, ये सब के सब जहान है। इन तमाम के लिए रहमत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात। तो यहां पर है कि पूरी इंसानियत के लिए आप पैगंबर बना के भेजे गए, और ये आपकी वो खूबी है जो किसी और पैगंबर के पास नहीं है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, अल्लाह ताला ने मुझे 5 ऐसी खूबियां दी जो किसी पैगंबर को नहीं दी। उनमें से पहली खूबी ये कि पूरी जमीन मेरे लिए मस्जिद बना दी गई, सजदागाह, मेरे उम्मती जहां चाहे नमाज अदा कर सकते हैं। दूसरा, अल्लाह ताला ने 1 महीने की मुसाफत से मेरा रोब डाल दिया मेरे दुश्मनों के ऊपर। मेरी उम्मत 1 महीने दूर होगी, उनके ऊपर रोब डाल जाएगा। तीसरा, अगले अंबिया कौमों और कबीलों के लिए आते थे, मुझे अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत के लिए पैगंबर बना के भेजा।
یہ نبی اسلام کے علاوہ کسی اور کی خصوصیت نہیں ہے۔ چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا۔ اگلی امتوں میں مال غنیمت یعنی جنگ میں کافروں کا چھوڑا ہوا مال حلال نہیں ہوتا تھا۔ اور پانچویں فضیلت، مجھے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا اذن عطا کیا ہے۔ اور مسلم شریف میں ایک چھٹی فضیلت بھی آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ختم نبوت فرما دی ہے۔ وہاں پہ وہ لفظ خاتم کا آیا ہے، جو یہ قادیانی دجال دھوکہ دیتے ہیں نا کہ جی خاتم کا لفظ قرآن میں ہے، خاتم دکھائیں، تو خاتم بھی مسلم میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نبوت کی مہر بھی ہے، سیل آف دا پروفٹ بھی ہے، سٹیمپ آف دا پروفٹ بھی ہے، اور رسولوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے بھی ہیں۔ اس کے لیے آپ میری ایک تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، قادیانیوں کو مسلمان بنانے والی ویڈیو، اس میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ ریفرنس نمبر 8 سورہ التوبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر ہے 33، یہ سورہ صف میں بھی آئی ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اپنے نبی کو بھیجا، اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان کے اوپر اس دین کو غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرک اس کا برا مان جائیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس دین کو غالب فرمانا ہے۔ اور دیکھیں چند سالوں کے اندر غالب کیا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عنقریب کیسر روم ختم ہو جائے گا، پھر قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا، کوئی رومن امپائر نہیں ہوگی۔ عنقریب پرشیا کی امپائر بھی ٹوٹ جائے گی، پھر قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چند سالوں کے اندر خلفائے راشدین کے دور کے اندر دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر کر دی، اور آپ کی پروفیسی پوری ہوئی الحمدللہ۔ اور الٹیمیٹ جو پوری ہونی ہے پوری دنیا کے حوالے سے، وہ حدیث موجود ہے سنن نبی داؤد کے اندر کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام کے اوپر محمد بن عبداللہ المہدی ایک ایسا شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ باقی امام مہدی کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ریفرنس نمبر 9 اور وہ آیت ہے ختم نبوت والی۔ ظاہر نبی الاسلام نے یہ اپنا کام تھا وہ امت کو ٹرانسفر کر کے گیا، آپ کے بعد تو نبی کوئی نہیں آنا، تو ختم نبوت کی آیت میں نے اس لیے اس کے فوراً بات رکھی کہ یہ جو دین غالب ہونا ہے یہ نبی الاسلام کی امت نے آگے آپ کی لیگیسی کو لے کے چلنا ہے۔ سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہ آیت اسپیسیفکلی تو اس کانٹیکسٹ میں تھی کہ حضرت زید ابن حارثہ چونکہ منہ بولے بیٹے تھے نبی الاسلام کے، تو انہیں زید ابن محمد کہا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ منہ بولا رشتہ کوئی نہیں ہے، آپ نے جو اوریجنل باپ ہے نا ان کی طرف انہیں منسوب کر کے زید ابن حارثہ کہیں۔ اور پھر اسی کانٹیکسٹ میں یہ آیت آئی کہ محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں، یعنی آپ کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے پروفیسی کر دی کہ آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے گا۔ اچھا ساتھ ذکر کیا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اس چیز کا اس سے کوئی تعلق ہے جبھی تو اس آیت کے اندر آیا نا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو خاتم النبیین ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ان کا کوئی بیٹا مرد نہیں ہوگا، بچپن میں فوت ہو جائیں گے بچے۔ کیوں؟ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، چونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ایسے رسول کے جو خاتم النبیین ہیں۔ تو ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہ پہنچے، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اگر ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہے تو رسول اللہ کا بیٹا بھی پیغمبر ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں کو بچپن ہی میں موت دے دی کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اچھا یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں نا، یہ تشریح بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے صحیح بخاری میں ایک صحابی کے قول کے اندر۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن ابی اوفا کا قول موجود ہے، یہ 86 ہجری میں فوت ہوئے، نبی الاسلام کے بعد 75 ایئرز تک زندہ رہے۔
ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کے نبی کے بیٹے کی زیارت کی ہے جو بچپن میں فوت ہو گیا تھا؟ ان کا ہاں، ابراہیم کی میں نے زیارت کی ہے جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے، وہ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے، دودھ پینے کی عمر میں ہی۔ اور پھر ساتھ عبداللہ ابن ابی اوفا نے کہا کہ وہ بچپن میں اس لیے فوت ہو گئے کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے، لیکن چونکہ رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ نے بچے کو بچپن میں موت دے دی۔ اچھا، قادیانیوں نے اب کیا دجل کیا ہے، وہ ایک حصہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں جی صحابی کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی کا بیٹا جوان ہوتا تو نبی ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ نبوت جاری ہے، حالانکہ آگے انہوں نے فرمایا کہ وہ مرا اس لیے ہے، اللہ نے اسے موت اس لیے دی ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، تو یہ تو ختم نبوت کے حق میں دلیل تھی۔ انہوں نے آدھی بات اٹھائی۔ وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں، قادیانیوں کو مسلمان بنانے والا کلپ، اس میں میں نے ان کے سارے جو ڈرامہ بازی انہوں نے کی ہیں نا وہ ایکسپوز کی ہیں۔ سب سے بڑا ڈرامہ ان کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے کہ یہ اور تو چیزیں چھوڑ دیں، اپنا نماز کا طریقہ ذرا بخاری مسلم سے چیک کریں، یہ حنفی ہیں۔ ہاں دیکھیں، یہ بات امت کو آ کے ہم نے پہلی دفعہ بتائی ہے۔ یہ آپ کو رفع الیدین شروع کرنے پہ کہتے تھے اے ہن تسی قادیانی ہو جاؤ گے، اوے حنفی دیوبندی ہو، حنفی بریلوی ہو، آپ کی طرح ہی حنفی قادیانی نماز پڑھتے ہیں، ان کا رفع الیدین سے کیا لینا دینا؟ جس طرح وہ بخاری مسلم کے منکر ہیں نا، تم بھی بخاری مسلم کے منکر ہو۔ تو یہ جتنے بھی فرقے ہیں، یہ سب کے سب اگر قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اپنے آپ کو خود چیک کریں تو انہیں پتا چل جائے گا کہ انہوں نے کیا دو نمبری کی ہوئی ہے ان کے بزرگوں نے ان کے ساتھ، بلکہ ان کے بزرگوں نے کیا کام ڈالا ہوا ہے ان کے فرقے کے ساتھ۔ ریفرنس نمبر 10، تھرڈ لاسٹ۔ اب یہ ذرا سخت باتیں شروع ہونے لگی ہیں ہمارے حوالے سے، میں نے اس کو اینڈ پہ رکھا تھا تاکہ اپنی ذمہ داری بھی ذرا ہم فیل کریں نا۔ وہی بات جو نبی علیہ السلام کے حق میں آئی تھی کہ آپ شاہد ہیں، جس کو انہوں نے حاضر و ناظر کہا، وہ تھا اللہ کے لیے گواہی دے کر اس انسانیت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت تمام کیا، اور اس امت نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ آخری آیت ہے سورۃ الحج، سورۃ نمبر 22، آیت نمبر 78، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور دیکھو اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ حق ہے۔ جہاد کوشش، وہ کوشش قتال بھی ہو سکتی ہے میدان جنگ میں، وہ کوشش تزکیہ نفس بھی، بلکہ مسلمان نے تو ہر وقت ہی جہاد کرنا ہوتا ہے، شیطان کے خلاف، اپنے نفس کے خلاف، اللہ کی فیور میں۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، اور تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی کسی بھی حوالے سے، یہ بالکل نیچر کے اوپر دین ہے۔ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، پیروی کرو اس دین کی جو تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، اس قرآن کے نزول سے پہلے اور اس کتاب میں اللہ نے بھی تمہارا نام مسلم رکھ دیا۔ کس لیے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ یہ رسول تم پر گواہ ہو۔ یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ حاضر و ناظر نہیں کیا، گواہ کر دیا، کیونکہ آگے امت کو بھی حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اور تم لوگوں پر حاضر و ناظر۔ ہاں، اسی میں کہتا ہوں ترجمہ آپ کسی کا بھی پڑھ لیں، ڈنڈی جہاں اس نے ماری ہے وہ پکڑی جائے گی، خود اپنے ترجمے میں اس کی ڈنڈی پکڑی جائے گی۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس نماز کو قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات دو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اللہ کے ساتھ چمٹنا کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے ساتھ چمٹنا، اللہ کی رسی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ نبی علیہ السلام نے قرآن کو اللہ کی رسی کہا ہے۔ غدیر خم کی حدیث، قرآن اور اہل بیت والی، مسلم شریف میں جو اوپر تلے 4 حدیث ہیں، اس میں قرآن کو اللہ کی رسی کہا گیا۔ اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اس سے تعلق اپنا مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ تو
یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ قرآن و سنت کے ساتھ مضبوط کرو. ہوا مولاکم، وہی تمہارا پش پناہ ہے، تمہارا مولا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، تو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا وہ مددگار ہے. اللہ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پہ آپ کا نام مسلم بتایا گیا ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں بتایا گیا، حنفی شافعی مالکی نہیں. وہ کہتا نہیں جی مسلمان ہی ہے نا سرکار. آپ کسی بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی مسجد میں جائیں اور وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں اور آپ جواب میں کہیں کہ میں مسلم ہوں، تو وہ آگے سے آپ کو لازماً کہے گا میں کافر ہوں. یہ وہ جو چڑ جاتا ہے، یہی اشارہ ہے کہ یہ مسلم نام سے چڑھتے ہیں. اچھا اگر کافر نہیں ہو تو کسی مسجد میں مسلم کیوں نہیں لکھتے ہو؟ اپنے تو سارے بابے سال لگائے ہوئے ہیں، حنفی دیوبندی، ہاں اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی، اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی، بلکہ وہ ول وہ لکھتے ہیں اور یہ واؤ کے ساتھ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے ول پہ ہے، جو بندیاں نو ول پہ آ جائے تو بغیر ول والا جڑا جنہوں او بریلوی لکھتے جے. مسلم کیوں نہیں لکھتے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جب دجال نکلے گا اور عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر مسلمان قتال کریں گے اس کے خلاف، تو اگر کوئی یہودی میدان جنگ میں کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا، تو وہ درخت اور پتھر بھی بول اٹھے گا اور کہے گا اے مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کرتے ہیں. یعنی عام حالت میں نہیں قتل کرنا، یعنی میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے. وہاں پہ الفاظ ہیں یا مسلم، ایوہ المسلم، یا بریلوی یا دیوبندی یا اہل حدیث یا شیعہ نہیں ہے. ہاں سوائے ایک غرقت کا درخت نبی علیہ السلام نے کہا وہ پناہ دے گا جس کی کاشت اسرائیل میں کثرت کے ساتھ کی ہے انہوں نے. بڑا گھنا قسم کا درخت ہوتا ہے، ایک جھاڑی ہے درخت نما، وہ پناہ دے گا، وہ یہودیوں کا درخت ہے. تو بس اس وقت کا انتظار کریں، اور اس وقت اگر آپ کو مسلم کی صدا آئی اور آپ نے پیچھے مڑ کے نہ دیکھا، یہ سمجھتے ہوئے کہ کوئی انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہی نہ پکار رہا ہو، تو بدبختی کی موت ہی مر جائیں گے. آج سے ہی تیاری شروع کر دیں. ریفرنس نمبر 11 سورہ التوبہ، سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 24. یہ تو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب جس طریقے سے بیان کرتے تھے وہ ان کا خاصہ تھا. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب تو قرآن پھر اس طرح بیان کرتے تھے جس طرح قرآن نازل ہوا ہے. قرآن اس طرح نہیں نازل ہوا جس طرح طارق جمیل صاحب یا غامدی صاحب بولتے ہیں. قرآن اس طرح نازل ہوا ہے جس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب بیان کرتے ہیں. اور نبی علیہ السلام بھی اسی طرح بیان کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، جیسا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. تو یہ آنکھیں سرخ ہونا، آواز کا بلند ہونا اور غصے میں اضافہ ہونا ایگریسو سٹائل میں، یہ چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں بجلی بھری تھی. اور یہ آیت تو پھر وہ ڈاکٹر سار صاحب جس طریقے سے بیان کرتے تھے. آیت نمبر 12 24 نمبر سورہ التوبہ آیت نمبر 24. قل ان کان آباؤکم، اے نبی ان سے کھول کر یہ بات ارشاد فرما دو کہ اگر تمہارے باپ و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے یعنی تمہاری اولاد، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری عورتیں، و عشیرتکم، اور تمہارا سارے کا سارا کنبہ، و اموال نقترفتموہا، اور تمہارے کمائی کے مال، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے کا ہر وقت تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جو تمہارے پسندیدہ ہیں. یہ 8 چیزیں گنوائی ہیں دنیا کی. اگر ان 8 چیزوں کی محبت احب الیکم، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہو جائیں، من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلی، اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے،
फतरब्बसू, तो फिर इंतजार करना, हत्ता याती अल्लाह बिअम्री, यहां तक कि अल्लाह ताला का हुक्म अजाब तुम पर आ पहुंचे। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह ताला फासिक लोगों को हदायत नहीं देता। बल्कि डॉक्टर सरार साहब जब बोलते थे ना तो साथ कहते थे फतरब्बसू, तो तबाह हो जाओ, हत्ता याती अल्लाह बिअम्री, यहां तक कि अल्लाह ताला का हुक्म अजाब आ पहुंचे, इंतजार करो। अल्लाह अकबर। ये आयत है जी जिसमें अल्लाह ताला ने दुनिया की 8 चीजें गिनवाई हैं और कहा है कि ये ज़ाहिर एक सिंबल के तौर पर है, इस सारी चीजें इसी कैटेगरी में फॉल करती हैं। अगर इनकी मोहब्बत अल्लाह रसूल से बढ़ जाए, अल्लाह की राह में जिहाद से बढ़ जाए, तो फिर फारिग हो। सूरे अल अहज़ाब के स्टार्ट में अल्लाह ताला फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी मोमिनीन की जानों से बढ़कर उन पर हक रखते हैं, और नबी की बीवियां उम्मत की माएं हैं। यानी हमारी जान से भी बढ़कर हम पर जिसका हक है ना, वो शख्सियत है जिसकी कब्र मदीने में है, जो हमारे रूहानी बाप हैं, क्योंकि उनकी बीवियां उम्मत की माएं हैं। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, उस शख्स ने ईमान की हिलावत चख ली जिसमें 3 निशानियां हैं। नंबर 1, अल्लाह और उसका रसूल उसे पूरी दुनिया में हर चीज से बढ़कर महबूब हो जाए। नंबर 2, दोस्ती और दुश्मनी का मयार अल्लाह की जात। और नंबर 3, कुफर की तरफ लौटाया जाना उसके लिए इतना ही मुश्किल हो जाए जितना जिंदा आग में जलना, यानी वो जिंदा आग में जलने के लिए तैयार हो जाए लेकिन अपना दीन ना छोड़े, तो फिर उसे ईमान की मिठास मिल जाएगी। फिर बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके मां बाप, औलाद, सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। तो ये नबी अलैहिस्सलाम क्या बता रहे थे? नबी अलैहिस्सलाम ये बता रहे थे कि मां बाप तशाई कोई नहीं, बाबे तशाई कोई नहीं, जहां मेरी बात आ जाए। यही बात है ना। यहां जनाब माएं कहती हैं मैं दूध नहीं बख्शांगी जे तू दाढ़ी रख लेते। तो ऐसे मां बाप को फिर यही बताना चाहिए ना कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, अम्मा अब्बा जी तुसी तो शाही कोई नहीं। क्योंकि मेरे नबी के मुकाबले पे खड़े हो गए, और ये सबसे हल्का जुमला है जो हम बोल सकते हैं। अदरवाइज तो इनको कहना चाहिए कि अपने ईमान की फिक्र करो, तुम खुद भी मुसलमान रहे हो कि नहीं, बगावत पे उतर के। और फिर सही बुखारी में एक हदीस है, नबी इस्लाम और सैयदना उमर एक दफा हाथ में हाथ डाल के चहलकदमी कर रहे थे, तो हजरत उमर ने देखा नबी इस्लाम ने इतनी शफकत की है, तो थोड़े फ्रैंक हुए। उनका या रसूलल्लाह पूरी दुनिया में सबसे बढ़कर आप मुझे महबूब हैं सवाए मेरी जान के। अच्छा, वो समझ रहे थे मैंने बहुत कारनामा कर दिया। नबी इस्लाम ने फरमाया नहीं, बल्कि तेरी जान से भी बढ़कर। तो उनका या रसूलल्लाह हाँ, आप मुझे मेरी जान से भी बढ़कर अजीज हैं। फिर आपने फरमाया अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है। अच्छा, उन्होंने सच बोला, इंसान को अपनी जान से आगे तो कोई चीज नहीं होती, लेकिन नबी इस्लाम के सामने सच बोलने की बरकत यह जाहिर हुई कि आप इस्लाम ने इस बात को खोल दिया कि भाई ये भी ईमान मुकम्मल नहीं है जब तक कि अपनी जान से भी बढ़कर मुझे अजीज नहीं समझोगे। और इसका मतलब कतन ये नहीं है कि आपने लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे ही लगाने हैं खाली, और अमल कोई नहीं करना। खत्म नबूवत का नाम लेना है और चलानी है जो अपनी काज एंटी कादियानी काज चलानी है, एंटी चिश्ती रसूलल्लाह, एंटी थानवी रसूलल्लाह बात ही नहीं करनी, क्योंकि उसमें अपने फिर के खिलाफ हो जाएंगे। तो ये खत्म नबूवत का काम नहीं हो रहा, ये एंटी कादियानी काम है। खत्म नबूवत यह है कि खा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो या कोई और दज्जाल हो, वो किसी भी फिरके का बुजुर्ग हो, जिसने खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारा है, सबको एक ही कटहरे में लाकर खड़ा किया जाए। आखिरी रेफरेंस नंबर 12। आप गैस करें कि आखिरी रेफरेंस क्या हो सकता है। इसके बाद तो किसी की गुंजाइश ही नहीं थी, तो यकीनन ये 11वां रेफरेंस ही आखिरी था। ये जो 12वां रेफरेंस है, जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का एहसान है इस उम्मत के ऊपर, उसके कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला ने उम्मत के ऊपर एक चीज फर्ज कर दी है। सूरतुल अहज़ाब सूरत नंबर 33 आयत नंबर 56, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आयत जब नाजिल हुई तो सहाबा इकराम ने कहा या रसूलल्लाह आपने हमें सलाम तो सिखा दिया है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, हम आप पे दुरूद कैसे पढ़ें? और बुखारी के तो अल्फाज हैं हम आप और आपके अहलुल बैत पर कैसे दुरूद पढ़ें? तो फिर नबी इस्लाम ने यह दुरूद इब्राहिमी तालीम फरमाया। इसका जो पहला हिस्सा है ये भी परफेक्ट है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो ये उम्मत के ऊपर अल्लाह ताला ने ऑब्लिगेटरी ठहरा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआए रहमत करनी है, दुआए सलामती करनी है, अगरचे इसका फायदा हमें ही है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है जो मुझ पर एक दफा दुरूद पड़ेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। और दुरूद शरीफ के फजाइल में तो मेरी पूरी मजलिस है 5 घंटे की, आप वो देख लें। दुरूद शरीफ से मुतल्लिक 50 क्वेश्चंस वहां पे तफसील के साथ मिल जाएगी। बहरहाल इस आयत में उम्मत को यह तालीम किया गया है कि जिस नबी का ये आप पर एहसान है, जिस नबी को अल्लाह ताला ने जरिया बनाया आपकी हिदायत का, आपने उनके लिए दुआ करनी है। इसलिए हम देखें हमारी नमाज इसी चीज के साथ जुड़ी हुई है, हम नमाज में भी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आगे पीछे भी, मस्जिद में जाते वक्त भी दुरूद शरीफ है। और दुरूद शरीफ को अपना हिर्ज़े जान बनाना एक मोमिन की निशानी है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी नबी इस्लाम को हमारी दुआओं की कोई ज़रूरत नहीं है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। दुनिया में जहां कहीं भी अल्लाह का नाम लिया जाता है, अजान के अंदर या नमाज में, तो साथ रसूलुल्लाह का भी नाम मुबारक जिक्र होता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये साथ ही जिक्र होता है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ नबी आपका हर आने वाला लम्हा गुजरे हुए लम्हे से बेहतर होगा। इस वक्त नबी इस्लाम की जो जिंदगी है अल्लाह की जन्नत में, वो उस जिंदगी से बेहतर है जो आप दुनिया में गुजार के गए हैं। और आपकी क़यामत के दिन की जिंदगी उस बरज़ख की जिंदगी से बेहतर होगी। हर लम्हे दुरूद शरीफ जो अल्लाह भेज रहा है और उसके फरिश्ते भेज रहे हैं, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो नबी इस्लाम की तो शान हर वक्त बुलंद हो रही है। अल्लाह का दुरूद भेजना यह है कि अल्लाह ताला किसी को नहीं कहता, अल्लाह तो खुद शान बुलंद कर देता है। ये तो फरिश्ते या हम हैं जो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ऐ अल्लाह तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा। अल्लाह को तो किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का दुरूद यह है कि अल्लाह ताला कहता है मैंने अपने नबी पर इतनी रहमतें की, मैंने अपने नबी के इतने दर्जात बुलंद किए। अल्लाह को तो किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी है कि आपका हर आने वाला लम्हा गुजरे हुए से बेहतर है। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और ऐ नबी वो दिन भी आने वाला है हम आपको इतना देंगे कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे, और वो दिन है क़यामत का दिन। हाँ, वो सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम एक दफा बैठे हुए रो रहे थे, तो हज़रत जिब्रील इस्लाम को अल्लाह ताला ने भेजा और कहा कि हमारे महबूब को सलाम कहो कि पूछो क्यों रो रहे हो। तो नबी इस्लाम ने कहा मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। तो अल्लाह ताला ने पैगाम भिजवाया कि उन्हें सलाम कहो और कहो कि हम आपकी उम्मत के मामले में आपको क़यामत वाले दिन रुसवा नहीं करेंगे। तो ये शफाअत मिलनी है। आसा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा, अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि हम तुम्हें ऐसे मकाम पर फाइज करेंगे या नबी जहां हर शख्स तुम्हारी तारीफ कर रहा होगा। मकाम महमूद वो मकाम जहां पर जो बंदा फायज है उसकी तारीफ की जाए। नबी इस्लाम के लिए वो मकाम महमूद है। और बुखारी मुस्लिम में तफसीली हदीस है कि तमाम अंबिया से होकर एंड पे नबी इस्लाम के पास लोग आएंगे और आपकी दुआ की बरकत से शफाअत का दरवाजा खुलेगा। और फिर जब शफाअत का दरवाजा खुलेगा फिर बाकी अंबिया भी शफाअत करेंगे, अल्लाह के नेक बंदे भी शफाअत करेंगे, फरिश्ते भी शफाअत करेंगे। लेकिन नेक बंदे वो जिन्होंने अल्लाह की इबादत की होगी, जिन्होंने अपनी इबादत करवाई है और गए। हाँ, दुनिया से मेरी जुबान तो गए, आखिरत अल्लाह दे अज़ाब विच गए। हाँ, जिन्होंने कमिटमेंट के साथ जिंदगी गुजारी है
وہ شفاعت کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دروازہ نبی علیہ السلام کی مبارک دعا پہ کھلے گا۔ مسلم شریف میں واضح حدیث ہے، سب سے پہلے قیامت والے دن میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور داروغہ جنت پوچھیں گے کون، میں کہوں گا محمد، تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو ہر معاملے میں خیر کثیر عطا فرمائی ہے، آپ کی اولاد بھی کثرت سے، آپ کی شانیں بھی کثرت سے، آپ کی امت بھی کثرت سے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوگا، آدھے جنتی میری امت سے ہوں گے۔ تو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں۔ ان شانیک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی بے نام و نشان رہے گا، آپ کی شان تو بلند ہوتی رہے گی۔ انا کفیناک المستہزئین، اے نبی آپ کا جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہم کفایت کر جائیں گے آپ کو ہر معاملے میں۔ دیکھ لیں جتنا انہوں نے نبی علیہ السلام کو ملائن کیا، پچھلے 100 سالوں میں آپ کو پتا ہے 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں نبی علیہ السلام کے خلاف۔ دنیا میں کسی انسان کے خلاف اتنی کتاب نہیں لکھی گئی۔ لوگ کہتے ہیں جناب جی انجینئر صاحب، سارے مولوی انجینئر صاحب کے خلاف ہو گئے نے۔ سرکار انجینئر نے نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت کا جب بیڑا اٹھایا ہے تو یہی کچھ ہوگا، کیونکہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ مخالفت جس شخصیت کی ہوئی ہے نا، وہ شخصیت ہے جن کی قبر مدینے میں۔ 100 سال میں 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ان 100 سالوں میں جتنی تیزی سے اسلام پھیلا ہے پہلے 1300 سال میں بھی نہیں پھیلا۔ سب سے بڑی بات آپ دیکھ لیں 58 اسلامی ملک بن چکے ہیں۔ 8 سے 100 سال پہلے تو یہ سارے کنکلوڈ کر بیٹھے تھے، جب آٹومان امپائر بھی ٹوٹ گئی، سارے کے سارے مسلمان محکوم ہو گئے، کسی نے سوچا تھا کہ یہ 100 سال بعد 58 اسلامی ملک ہو چکے ہوں گے؟ نبی علیہ السلام کا مبارک انقلاب وقتی طور پر اگر حکومتی لیول پہ نہ بھی نظر آئے، تب بھی عوام میں وہ لیگیسی اسی طریقے سے چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف خود انہیں کفایت فرمانے والا ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، صلوا علی محمد و آل محمد۔